درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اپنے امام صاحب ہے نا ہمارے والے سے زمین سے اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگوں اور دینی اخوت و محبت رکھنے والے نوجوان بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے سب کو؟ نہیں آواز زیادہ ٹھیک ہونے ہو رہی ہے نا ہے ادھر دوسرا. آج جو یہاں پہ ہم لوگ جمع ہیں وہ کوئی ایک مقصد ہے جس کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے. وہ مقصد یہ ہے کہ جو دنیا کا دستور اور اصول ہے کہ اس دنیا سے، اس دار فانی سے ہر شخص کو چلے جانا ہے، یہ دنیا کا اصول اور دستور ہے. جو شخص بھی یہاں آیا ہے یا آئے گا تو یقیناً اس کو فنا بھی ہونا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اور یہ صرف اسی کو زیبا دیتا ہے کیونکہ اس کائنات کا خالق، مالک، پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. جب کائنات کو بنایا اس نے، کائنات کی تربیت اور پرورش وہ کرتا ہے، پالتا پوستا وہ ہے، تو یہ اسی کا حق ہے کہ وہ ہمیشہ سے رہے اور ہمیشہ سے ہے. یہ اسی کا حق ہے. باقی ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، ارشاد ہے. قرآن کریم میں یہ بات ذکر ہے کہ جو مومنین ہیں، جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، جو تمام رسولوں کو، پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، جو تمام آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، جو فرشتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو تقدیر پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو، جان بھی اللہ کی ہے اور ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، ہمیں تو صرف بطور حفاظت کے دے دیا گیا ہے. ہمیں تو صرف بطور حفاظت کے کہ اس جان کی تمہیں حفاظت کرنی ہے، جو مال تمہیں دیا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. صحیح حفاظت کریں گے، صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائیں گے اپنے فضل سے. تو یہ دنیا کا دستور اور اصول ہے کہ جو بھی اس کائنات میں آتا ہے تو اس کو فنا ہو جانا ہے. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اور یہ اسی کا حق ہے. اسی دستور کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حاجی نظام خان جی کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، انہی کے لیے ایصال ثواب کے طور پر یہ مجلس رکھی گئی ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں. ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، اور پسماندگان کو ان کے لیے بار بار ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان لوگوں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے
جو جاری رہتی ہے، سوائے 3 چیزوں کے جو جاری رہتی ہے اور اس کے اعمال میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا حساب کتاب جب شروع ہوگا تب اسے دیکھا جائے گا، ابھی اسے عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ 3 چیزیں اس مرنے والے کے اعمال میں جڑتی رہتی ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جس کا سلسلہ جاری رہے۔ مثال کے طور پر مسجد تعمیر کروا دی، جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے مرحوم کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ مدرسہ ہے، مدرسے کی تعمیر یا اس میں حصہ لے لیا، جب تک طالب علم پڑھتا رہے گا۔ اور طالب علم کون ہوتا ہے؟ طالب علم کون ہوتا ہے؟ اسکول کی بھاشا میں اسے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، مدرسے کی بھاشا میں اسے طالب علم کہتے ہیں۔ طالب علم وہ طالب علم جو دین سیکھنے کے لیے مدرسے کے لیے روانہ ہوتا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے مدرسے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ طالب علم اپنے گھر سے مدرسے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کے لیے، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس طالب علم کے لیے۔ اور یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے مہمان ہوتے ہیں طالب علم، اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں طالب علم جو علم دین کو حاصل کرتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے طالب علم کی۔ تو صدقہ جاریہ، مسجد تعمیر کروا دی جس کا ثواب پہنچتا رہے، جب تک نمازی نماز پڑھتا رہے ثواب پہنچتا رہے گا۔ مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لیا، جب تک طالب علم پڑھتا رہے گا اس کا فیض پہنچتا رہے گا، اس کا ثواب، اس کو پڑھانے والے کا ثواب، اور جن کو اس نے پڑھایا ہے، اور آگے جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا رہے گا۔ ہاسپٹل تعمیر کروا دی، جب تک علاج ہوتا رہے گا لوگ دعائیں دیتے رہیں گے، اس کا مرحوم کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ مسافر خانہ بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو مرحوم کو صدقہ پہنچاتی رہتی ہے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز حدیث پاک میں آتا ہے او علم ينتفع به، کہ مرحوم کوئی ایسی بات لوگوں کو بتا کر گیا، ایسا علم مرحوم لوگوں کو دے کر گیا کہ جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، جب تک لوگوں کو آگے بتاتے رہیں گے، اور وہ لوگ بھی جب تک عمل کرتے رہیں گے، وہ مکمل ثواب اس مرحوم کو پہنچتا رہے گا۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اور اس پر عمل کیا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور جتنے بھی اس نیک اور اچھے کام پر عمل کرتے رہیں گے ان تمام کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، تمام کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔
ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، یہ اس بات پہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک شخص مجھے ملے اور انہوں نے کہا، بڑی عمر کے ہیں، تو کہنے لگے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں نے کہا اور بولے کہ گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے تو کیا قرآن ہم مسجد میں رکھوا دیں؟ تو میں نے کہا کیوں؟ گھر پہ رکھنا بھی تو باعث اجر و ثواب ہے، اور مزید اس پہ کہ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، پہلی کوشش آپ یہ کیجئے کہ قرآن کریم سیکھیے. سکھانے والے بہت ہیں، ہر مسجد کا امام الحمدللہ قرآن جانتا ہے، قرآن پڑھنا سکھائے گا آپ کو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو اگر آپ روزانہ اس قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں گے تب بھی اس کا ثواب ہے. اگر قرآن کریم روزانہ کھول کر بھی دیکھیں گے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن اگر آپ قرآن کریم کو محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی لیتے ہیں، قرآن کریم کو محبت کی نگاہ سے اس کی زیارت بھی کر لیتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. تو انہوں نے بولا اچھا. میں نے کہا بالکل یہ ثواب ملے گا آپ کو. تو انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ. تو وہ عمل وہ کر رہے ہیں تو ان کو تو ثواب ملے گا. یہ بات جو میں نے بتلا دی تو مجھے بھی اس بات کا ثواب ملے گا، اور جن کو وہ بتلائیں گے، جو عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہ وہ چیز ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها. اور آپ میں سے ہر شخص سے ایسا کسی نہ کسی سے واسطہ پڑا ہوگا ضرور کہ آپ نے کوئی اچھی بات کسی کو بتلائی ہوگی، وہ عمل کر رہا ہوگا اور انہوں نے بھی کسی اور کو بتلائی ہوگی. تو ہر ایک انسان کا واسطہ پڑتا ہے ہر شخص سے، اور وہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص کوئی برائی کر دیتا ہے پہلے اور اس برائی پر وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کا گناہ تو ہے ہی، لیکن جتنے بھی لوگ اس برے کام کو کریں گے اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا. تو اسی طریقے سے جو اچھا کام کرے گا، جو نیک عمل کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اور پھر جتنے بھی لوگوں کو بتلائے گا وہ عمل کریں گے تو ان تمام کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. ایسا ہی علم ہے، علم دین، علم نافع، ایسا علم جو لوگوں کو سکھا دیا اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر آگے ان لوگوں نے کئی لوگوں کو بتا دیا. تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ان تمام عمل کرنے والوں کا ثواب ان کو تو ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو ملے گا جس نے وہ علم دیا ہے. یہ ہے مرحوم کے لیے دوسری چیز. تیسری چیز ہے او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد مرحوم جو چھوڑ کے جائے، نیک اولاد اور ایسی اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں، آئی امام صاحب تشریف لائیں. یہ تین چیزیں ایسی ہیں، صدقۃ جاریہ پہلی چیز، ایسا صدقہ جو مرحوم کر کے چلا گیا یا ان کے پسماندگان نے ان کے لیے بطور ایصال ثواب کے کیا، جس کا سلسلہ جاری رہے. اور دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، جس سے لوگ فائدہ اٹھائے. اور تیسری چیز ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جسے مرحوم چھوڑ کے گیا ہے، جسے مرحومہ چھوڑ کے گئی ہے، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے. یہ تین چیزیں حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہیں کہ آدمی اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ عمل بند کر دیا جاتا ہے، سوائے ان تین چیزوں کے کہ ان کا ثواب مرحوم کو پہنچتا رہتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مرحوم کے لیے کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے یہ راستہ کھلا رکھا ہے کہ آدمی جب تک حیات ہے نیک اعمال کرتا رہے گا، اس کے لیے ذخیرہ جمع ہوتا رہے گا. اور جب اس دار فانی سے چلا گیا پھر اس کے بعد میں اگر یہ تین کام ہوتے رہے
تب بھی اس کا نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اسی بات پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ امام صاحب سے درخواست کروں گا کہ کچھ وقت آپ بھی محظوظ فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ٹھیک ہے۔